اسلام آباد ضلع انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کے جلسہ منتظمین کو انتباہی نوٹس جاری۔ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مسعود کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس نوٹس میں تحریک انصاف کے جلسے میں طے شدہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ وہی ساری باتیں ہیں جس کا ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے اب سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا گیا تھا۔ عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف اسلام آباد، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ عدیل، ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو پی ٹی آئی کے جلسہ منتظمین ہیں ان کو اب انتباہی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور کیا کیا ابھی تک انہوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں، کون کون سے ایس او پیز جو تھے جن پر عمل درآمد نہیں کیا ہے قانون کے، ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ آپ کے پاس اس بارے میں مزید کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو عامر مغل ہیں، جنہوں نے اپلائی بھی کیا تھا یہاں پر جلسے کے حوالے سے، اور یہاں پر ایک گیدرنگ کے لیے جو اپلیکیشن ان کے نام سے دی گئی تھی، انہیں نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے وائلیشن کی ہے، جو طے شدہ جو شرائط تھیں ان کی وائلیشن کی ہے۔ لیکن یہ جو ابھی تک یہ جو فائرنگ کا واقعہ اور شیلنگ کا واقعہ اور پتھراؤ کا واقعہ اور یہ جو تصادم ہے اس وقت 26 نمبر چنگی کے قریب، یہ جلسہ گاہ سے کچھ دور ہے جگہ جہاں سے لوگ جو ہیں شرکت کر رہے تھے، جلسہ گاہ کی جانب جا رہے تھے۔ تو چونکہ اب جلسے کا دیا گیا ٹائم ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے جو ریلیاں آ رہی تھیں ان کو روکا جا رہا ہے، اور جو رجسٹ کیا گیا ہے، جو مظاہرین تھے ان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا جس سے کچھ پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ان پر شیلنگ کی گئی۔ تو بنیادی طور پہ جلسے کا وقت ختم ہونے کے بعد جو پنڈال میں موجود لوگ ہیں وہاں پر ابھی جلسہ جو ہے وہ جاری ہے، اور انتظامیہ اس کو وائلیشن قرار دے چکی ہے۔ جو نیا ایکٹ بنا ہے گزشتہ روز اس کی وائلیشن بھی قرار دے چکی ہے، اور جو ان کو این او سی جاری کیا گیا تھا اس کی بھی وائلیشن جو ہے وہ قرار دی گئی ہے۔ تو جو جلسہ گاہ ہے، جلسہ گاہ میں اس وقت جو جلسے کے شرکاء ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر ایسی کوئی پینک سچویشن نہیں ہے، لیکن وہاں پر آنے والے جو رستے ہیں وہاں پر پولیس کی جانب سے جلسہ گاہ پر پینک سچویشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عدیل، ایک سوال آپ سے مجھے کرنا ہے، اس کے بعد ہم عادل تنولی کی طرف چلیں گے اور مزید اس بارے میں اپڈیٹس ان سے لیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کو ارادے کیا لگ رہے ہیں؟ یہ جو ہمیں اسلام آباد انتظامیہ نظر آ رہی ہے، ضلعی انتظامیہ، وہ تو پرعزم ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ایکشن ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہاں پر جو کارکنان ہیں ان کے ارادے کیا ہیں؟ وقت تو ختم ہو گیا جلسے کا۔ دیکھیں، ابھی تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کم از کم بھی 45 منٹ 1 گھنٹہ اگر اس کو بھی وائنڈ اپ کریں بھی تب بھی لگ جائے گا۔ تو جو پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی تک جو سی بی ایم جو طے ہوا تھا، جو شرائط تھیں ان پر زیادہ تر پہ عمل درآمد کیا گیا، لیکن اس چیز کا خدشہ تھا کہ چونکہ جلسے کی جو ٹائمنگ ہے کارکنوں کو بلایا گیا تھا 2 بجے، اور 4-5 بجے کے لگ بھگ انتظامیہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ 7 بجے اس کو کنکلوڈ نہیں کر پائیں گے، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ جو جلسے میں مین لیڈرشپ جو علی امین گنڈا پور کی صورت میں یہاں پر انہوں نے آنا تھا، تو ان کے آنے کی تاخیر اور یہ تمام معاملے سے انتظامیہ کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انتظامیہ نے اس پہ پہلے ہی ٹویٹس کی صورت میں تنبیہ کرنا شروع کر دی تھی کہ آپ اس کو وائنڈ اپ کریں، لیکن بہرحال یہ اب وائنڈ اپ ہوتا فوری طور پہ تو نظر نہیں آ رہا۔ اب اس جلسے میں کئی ریلیاں شامل ہو رہی تھیں، ان ریلیوں کو روکنے کے حوالے سے انتظامیہ جو ہے وہ اب رجسٹ کر رہی ہے، تو جس کے نتیجے میں مختلف جگہوں سے تصادم کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، مختلف جگہوں سے تصادم کی خبریں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے عدیل، آپ ساتھ ہی موجود رہیے۔ عادل تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا انفارمیشن لیتے ہیں اسی بارے میں، یہ جو نوٹس ہوا ہے۔ عادل بتائیے گا، یہ اب نوٹس جاری کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو، اور پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مسعود صاحب جو ہیں ان کو خاص طور پر نوٹس دیا گیا ہے کہ انہوں نے کون کون سی خلاف ورزیاں کی ہیں ایس او پیز کی، ذرا اپڈیٹ کیجئے گا اس بارے میں۔ جی دیکھیں، پی ٹی آئی کے ضلعی صدر بھی ہیں عامر مسعود مغل، ان کی جانب سے ہی جلسے کے لیے درخواست دی گئی تھی، اور ان کے ساتھ ہی انتظامیہ کی جانب سے جو مشروط طور پر اجازت دی گئی، 40 شرائط رکھی گئی تھی، تو اس بات کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ جلسہ جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ شام 4 بجے سے 7 بجے تک ہوگا، 7 بجے کے بعد جو ہے وہ جلسہ ختم کرنا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے 6 بجے ہی مقامی قیادت جو ہے عامر مسعود مغل ان سے رابطہ کیا گیا تھا، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ 7 بجے تک جلسہ ختم کرنا ہوگا، لیکن وہ جلسے کی ختم کرنے کا جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تو اس کے بعد جو ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی جانب سے باقاعدہ طور پر نوٹیفائی کیا گیا ہے
کہ پی ٹی آئی کی جانب سے آج کا جو یہ معاہدہ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں کیا گیا. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی گئی اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس میں اسلام آباد پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ جلسے کے جو شرکاء ہیں جو سڑکیں بند ہیں جہاں کے پر کارکنان موجود ہیں ان کو منتشر کیا جائے. تو اس دوران جو ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے باقاعدہ طور پر انتظامیہ کے حکم کے اوپر یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے جس میں جلسہ منتظمین کو پہلے ہی سے یہ آگاہ کیا گیا تھا کہ 7 بجے کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قانونی کارروائی ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے وہ 40 اجازت نامہ جو دیا تھا اس میں انتظامیہ کی جانب سے 40 شرائط رکھی گئی تھی جس میں جلسہ کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات جو تھے جو کہ جلسہ کے منتظمین تھے ان کے حوالے کیے گئے تھے. لیکن مین شرط یہ رکھی گئی تھی انتظامیہ کی جانب سے کہ 4 بجے سے 7 بجے کا وقت ہوگا. اگر 7 بجے جلسہ ختم نہیں ہوتا تو انتظامیہ جو ہے وہ قانونی کارروائی کرے گی. تو اسی تناظر میں اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے یہ قانونی کارروائی کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا ہے. عادل آپ ساتھ ہی موجود رہیے, آپ نے اپڈیٹ کیا, ساری انفارمیشن دی ہے.